السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131، آیت نمبر 130 اور 131 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اور اگر ہو سکے تو تھوڑی سی بات کریں گے اس پہ۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ موڑے، وہ کون ہے جو منہ موڑے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ موڑے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من صفح، الا سوائے من صفح نفسہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو بے وقوف بنایا۔ یعنی وہ کون بے وقوف ہو سکتا ہے، جو ہم روانی سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ایسے وہ کون ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑے، سوائے اس کے جو جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنانا چاہے تو وہ تو اس سے منہ موڑ سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے، جو مقام اس کو ملا ہے، وہ مقام شاید ہی کسی کو ملے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے اسے چن لیا۔ کسے چن لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، فی دنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ ہوگا نیکوکاروں میں سے، یعنی صالحین جو صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ اذ قال له ربه، اذ قال، جب کہا، له اسے، ربه اس کے رب نے، اسلم سر جھکا دو، قال اسلمت، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ جھک جاؤ، قال اسلمت، قال اسلمت، قال اسلمت، کہا اس نے کہ میں جھک گیا، میں جھک گیا، لرب العالمین، عالمین کے پالنے والے کے سامنے، میں جھک گیا تمام جہان کے رب کے سامنے، میں جھک گیا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اسلمت لک، یہ نہیں کہا، یہ کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں اس رب کے سامنے جھک گیا جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کے سامنے میں جھک گیا۔ دوستو یہ ہوا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب اس کا ہم کریں گے روانی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے، کیونکہ یہ دین ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے بھی برگزیدہ ہے، یہودیوں کے بھی برگزیدہ ہے، مسلمانوں کے بھی برگزیدہ ہے، اور مشرکین مکہ جو تھے ان کے بھی وہ برگزیدہ تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بتاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کچھ سنتیں ان میں باقی تھیں، جیسے حج ہو گیا، قربانی ہو گئی، اس طرح سے مزید جو آگے زمزم کو جو وہ متبرک کہا کرتے تھے، تو یہ ایک چند نشانیاں ان میں تھیں، مگر چونکہ بہت زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور دین ابراہیمی کو وہ لوگ تلاش کرتے کرتے بھی نہیں پا سکتے تھے،
یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب وہ آخرت میں، قیامت میں، آخرت میں وہ کون سے دین پر اٹھیں گے، یعنی کس امت میں وہ اٹھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب دین ابراہیمی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کافی لوگوں سے انہوں نے پوچھا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے اور داناؤں سے، بزرگوں سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی عبادت کس طریقے سے کرتے تھے؟ تو کسی سے بھی انہیں تسلی بخش جواب نہ ملا، تو انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پہ، اس کی ہتھیلی زمین پہ رکھی، ہتھیلی کی جو پشت ہے وہ زمین پہ رکھی، اس کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور پھر اس کے اوپر سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، میں نے تو کافی ڈھونڈا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام آپ کی عبادت کرتے تھے تاکہ میں وہ طریقہ اپناؤں، مگر مجھے وہ طریقہ نہیں ملا، تو اب اس طریقے سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اے میرے رب تو اسے قبول فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ قیامت کے دن ایک الگ امت کے طور پہ اکیلے اٹھیں گے۔ تو دین ابراہیمی کے متعلق جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دین ابراہیمی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اور ہم میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے چنا، دنیا میں اسے چنا پیغمبری کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، امامت کے لیے، اور آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نیکوکار بندوں میں سے اٹھائے جائیں گے، وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جھک جاؤ، جھکنے کا مطلب یا رکوع میں چلے جاؤ یا سجدے میں چلے جاؤ یا اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کے سامنے اپنا سر جھکا دو۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا یا میں پورا کا پورا جھک گیا رب العالمین کے سامنے، تمام دنیا کے پالنہار کے سامنے، تمام دنیا کے پالنے والوں کے سامنے، صرف ایک دنیا نہیں، دنیاؤں کے، جہانوں کے، جو پرندوں کا الگ جہان، جراثیموں کا الگ جہان، مچھلیوں کا الگ جہان، اس طرح سے آپ گنتے جاؤ، اور پھر زمین کا اپنا جہان، آسمان کا اپنا جہان، ہر ستارے کا اپنا جہان، وہاں جو کچھ بھی ہے ان کا اپنا اپنا جہان۔ تو میں جھک گیا رب العالمین کے ساتھ۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ اگلی آیت پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔